बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। फैज़ हमीद साहब के साथ साथ वो लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं जो फैज़ हमीद के नेटवर्क में सहूलत कारी कर रहे थे, फैज़ हमीद साहब की सहूलत कारी कर रहे थे और इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर, जो कुछ नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और तहलका खेज इंकशाफात करने जा रहा हूं। ये व्लॉग लास्ट तक वॉच किएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए टॉप सिटी केस में, फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए टॉप सिटी केस में, और गिरफ्तार इस बुनियाद पर हुए कि वो एक तो उनका मिसकॉन्डक्ट था, दूसरा वो रिटायरमेंट के बाद एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि वो बाकायदा तौर पर ये सारी जो है वो सियासतबाजी कर रहे थे, सहूलतकारी कर रहे थे। जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने सुनी होगी, DG ISPR की, और उनकी एक प्रेस रिलीज आई इसके ऊपर, और वो प्रेस रिलीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। खैर, मैं उसके ऊपर अगर बात करूंगा तो फिर मुझे वक्त भी लग जाएगा, लेकिन मैं असल जो टॉपिक है उसकी तरफ आना चाह रहा हूं। बताया गया है कि ISPR की प्रेस रिलीज में बताया गया कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DG ISI आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के वाकयात में मुलव्वस पाए गए। अब इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि जनरल फैज़ हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद भी वो काम कर रहे थे जिन कामों को नहीं करना चाहिए था, या जिन कामों से एक आर्मी ऑफिसर को रोका जाता है। देखिए, जब आर्मी ऑफिसर हलफ उठाता है ना, तो वो इस बात का हलफ उठाता है कि वो किसी किस्म की सियासत नहीं करेगा, वो इदारों में मुलव्वस नहीं होगा, वो इदारों की जो रेट है उसको चैलेंज नहीं करेगा, और वो अपने इदारे की इज्जत और अपने इदारे के वक़ार में किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ पर हलफ ये उठाया जाता है कि हम सियासत भी करेंगे, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करेंगे, हम बंदे भी तोड़ेंगे, हम सेनेट का इलेक्शन भी फिक्स करेंगे, हम 2018 का इलेक्शन भी फिक्स करेंगे। जाहिद गशगोरी साहब जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ के, पहले वो समा पर भी रहे, जियो न्यूज़ पर भी रहे, और पाकिस्तान के बड़े नामवर तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उनकी खबर के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DG ISI के खिलाफ एक और इंक्वायरी खोलने जा रही है, और वो है 2018 के इलेक्शन से मुतल्लिक कि 2018 के इलेक्शंस को किस तरह से चोरी किया गया, किस तरह 2018 के इलेक्शंस के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, किस तरह RTS का भट्ठा बिठाया गया, किस तरह RTS को बंद करके किस तरह अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए गए। सर, वो सारी इंक्वायरी खोलनी है। फैज़ हमीद साहब समेत वो तमाम लोग अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे जो इस सहूलतकारी का हिस्सा थे, जो इस गेम प्लान का हिस्सा थे, जो इमरान खान के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे, और मकसद एक ही था कि सियासत करो। सियासत उन्होंने की। टॉप सिटी के जो मालिक हैं और जो उसके मुंतज़मीन है, जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जो मोइज़ अहमद साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिस तरह उनकी फैमिली को हरास किया गया, जिस तरह वो बताया जाता है कि जो उनकी वीडियोस बनाई गई, और फिर बताया जाता है कि उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको डराया धमकाया गया कि खबरदार अगर तुम लोग बोले। तो फैज़ हमीद के साथ वो लोग भी मौजूद थे जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे, जो उनके ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। फैज़ हमीद साहब के जराइम बड़े संगीन हैं। जब ये चीज़ें सामने आएंगी, मज़ीद इंकशाफात होंगे, तो सर ये सारा कट्टा निकल जाएगा, सारा कट्टा खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि ये चीज़ें ऑपरेट कहाँ से हो रही थी। तो फैज़ हमीद साहब जी गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तो शुरू होगी, लेकिन 3 नाम जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक ब्रिगेडियर नईम, एक कर्नल लियाकत, साबिक फौजी अफसरान है, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल लियाकत, और एक हाजिर सर्विस थे चकलाला दफ्तर में अपॉइंट थे, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। ये 3 मेन गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा, एक जो है ना, एक जनरल साहब जो है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक रहे हैं कोर कमांडर मंगला अहमर बिलाल सफदर साहब, जिनके बारे में खबर आई थी कि जी उन्होंने रिजाइन कर दिया था, किसी बेस पर रिजाइन किया था, और उन्होंने कहा था कि जी बस मैं रिजाइन कर रहा हूं। सर, वो रिजाइन किया नहीं था, वो रिजाइन लिया गया था, वो रेजिग्नेशन लिया गया था।
اور ریزائن انہوں نے خود نہیں کیا. اتنی جرأت اتنی غیرت نہیں تھی ان میں کہ وہ خود ریزائن کرتے. ان سے ریزائن لیا گیا تھا, اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ مکمل طور پر سیاست میں ملوث پائے گئے. کور کمانڈر لاہور جو تھے سلمان فیاض غنی صاحب, ان کا اپنے کانڈکٹ دیکھا نا 9 مئی کے کیسز میں, دیکھ لیں کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس میں دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. وہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, وہ آرام سے کھڑے ہوئے ہیں. فوج ان ایلیمنٹس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے جنہوں نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا, جنہوں نے اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا. اسٹیٹ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا, ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. 9 مئی کو جو ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. جس طرح املاک کو نقصان پہنچا, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا, املاک کو جلایا گیا, فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے, کروڑوں کا نقصان کیا گیا, آرمی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا. فیصل آباد میں کون ملوث تھا؟ علی افضل سائی. افضل سائی کا بیٹا, امیر بھٹی کا داماد, امیر بھٹی صاحب جو سسر ہیں علی افضل سائی کے, علی افضل سائی انوالو تھا. اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی 9 مئی کے داغ دھل گئے ہیں, سرف ایکسل سے دھل گئے ہیں, برائٹ سے دھل گئے ہیں, اور کسی اور جو ہے وہ واشنگ پاؤڈر سے دھل گئے ہیں, تو سر 9 مئی کے داغ نہیں دھلے. 9 مئی کے کرداروں کے اوپر جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے نہیں دھلیں گے. عدالتوں سے فیصلے ہونے ہیں, ملٹری کورٹس میں کیسز چلنے ہیں, عدالتوں سے فیصلے ہوں گے. عمران خان نے فوجی تحویل میں جانا ہے, فیصلہ ابھی نہیں ہوا لیکن ہو جانا ہے جو نظر آ رہا ہے. تو فیض حمید صاحب نہیں بچتے تو یہ 3 لوگ کیسے بچیں گے؟ ابھی تو صرف 3 لوگوں کے نام نہیں آئے, ابھی اور بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے. فیض حمید صاحب اس کے مرکزی کردار تھے. ساری گیم پلان جو ہے وہ فیض حمید صاحب رچاتے تھے, سارا گیم پلان فیض حمید تیار کرتے تھے. فیض حمید کو پتا تھا کہ کہاں کہاں چیزوں کو جو ہے نا وہ مینج کرنا ہے. وہ آپریٹ کرنے کے لیے وہ جتنے بھی ایلیمنٹس تھے ان کو انہوں نے چیزوں کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ تو ایتھے کرنا ہے, تو ایتھے کرنا ہے, تو ایتھے کرنا ہے. فیض حمید صاحب کا کام ہی یہ تھا. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ کیا ثاقب نثار گرفتار ہوں گے؟ کیا جنرل باجوہ گرفتار ہوں گے؟ آصف سعید کھوسا, عمر عطا بندیال, اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا, جسٹس گلزار. 4 چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس صاحبان, ان کے میں نام لے لیتا ہوں. ایک ثاقب نثار, ایک جسٹس گلزار, ایک آصف سعید کھوسا, ایک عمر عطا بندیال. کیونکہ سر سہولت کاری تو سب کر رہے تھے نا, سہولت کاری تو سب کر رہے تھے, تو الزام جو لگنا ہے سر وہ سب پر لگنا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ الزام کی زد میں نہیں آ سکتا. اگر کہانی کھولنی ہے تو پھر کہانی کھولتے کھولتے سارے کرداروں کو بے نقاب کرنا پڑنا ہے, کیونکہ اس پورے کھیل کا حصہ وہی سب کردار تھے جو پروجیکٹ عمرانیہ کی باقیات میں شامل ہیں, جو پروجیکٹ عمرانیہ کی سہولت کاری میں شامل ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ثاقب نثار صاحب ہیں, جسٹس گلزار ہیں, جسٹس آصف سعید کھوسا ہیں, جسٹس عمر عطا بندیال ہیں. اور جسٹس عمر عطا بندیال نے تو سر اخیر کی تھی نا. اخیر کیسے کی کہ ان کی ساس عمران خان کی محبت میں فیصلے دینے کی باتیں کر رہی ہے. مہاجبین نون کس کے ساتھ؟ عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافعہ طارق کے ساتھ. دونوں خواتین کی آپس میں محبت اس بات کا اظہار ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے, اور اگر اسے کچھ ہوا تو ملک میں کمبخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے. یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ عمر عطا بندیال کی ساس مہاجبین نون رافعہ طارق کے ساتھ بات کر رہی تھی. خواجہ طارق رحیم جو سابق گورنر پنجاب رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما رہے ہیں, سینئر رہنما ہوا کرتے تھے, اب تو خیر وہ عمران خان کے وکیل ہیں اور اب عمران خان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. تو عمر عطا بندیال کی ساس کہہ رہی ہے کہ کمبخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے. برداشت نہیں ہو رہی تھی عمر عطا بندیال سے, تو برداشت نہیں ہوتی تھی کہ شہباز شریف نے 16 مہینے کی حکومت کر دی, عمران خان کو, ہمارے محبوب قائد کو, ہمارے محبوب لیڈر کو, اس کی حکومت کو گرا دیا. تو جب آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو عمر عطا بندیال کی عدالت میں پیش کیا گیا, تو عمران خان کو دیکھ کر وہ بندیال صاحب کے چہرے پر ہنسی آئی, اور ان کے تاثرات جو تھے وہ محبت بھرے تاثرات, وہ یکدم جو ہے وہ لڈو پھوٹنا شروع ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو, آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اس لیے کیونکہ سر عمران خان ان کا لیڈر تھا. دراصل محبتوں میں جو فیصلے ہو رہے تھے وہ اس لیے ہو رہے تھے. وہ 63A کے اندر جو تشریح ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ عمران خان سے محبت ہے. حمزہ شہباز کے کیس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں آئین کیا کہتا ہے
کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جو منحرف اراکین ووٹ دیں گے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. آئین کا آرٹیکل 63A پڑھ لیں اس کو. لیکن 63A میں ہم نے ضد ڈالی ہوئی تھی پارلیمانی لیڈر. پارلیمانی لیڈر اس لیے کیونکہ سر وہ عمران خان کی محبت کا فیصلہ تھا نا, تو اس لیے عمران خان کی محبت میں تو آئین اور قانون کو بھی رون دیں, پاؤں کے نیچے رون دیں, اس کو جلا دیں آئین کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آئین سپریم نہیں ہے, ہمارا لیڈر عمران خان سپریم ہے. اس وقت ججز نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا, بندیال جیسے ججز نے. تو سر جنہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کا بھی محاسبہ کریں, ان کا بھی احتساب کریں. ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے جو آئین کو روندا, جو آپ نے قانون کو روندا, جو آپ نے پاکستان میں عدالتی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے کی بجائے عمران خان کی محبت میں کیے, آپ لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تیسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, اور تیسری خبر جس حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ فیض حمید اور سابق چیئرمین پیمرا پاکستان کے سینئر صحافی ابصار عالم صاحب کی مبینہ آڈیو لیک سے متعلق ہے. دونوں شخصیات کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, اور وہ آڈیو جو ہے اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ سن سکتے ہیں. یہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ آڈیو ہے جی, اور جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ فیض حمید صاحب کے ان کرتوتوں سے واقف ہونے کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے. آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں, آپ کی دعائیں. آپ ہمیں بالکل لفٹ نہیں کراتے ہیں, پتہ نہیں کیا چکر ہے. کوشش کر چکے ہیں. کمال کرتے ہیں, ساری لفٹ آپ کے لیے. نہیں صحیح تھا, میں تو گلا کر رہا ہوں. اچھا گلا کر رہے ہیں. نہیں کہ کیا ہوا ایسا؟ چلو میں وہ بریگیڈر صاحب ہمارے, میں اس کو بھیجوں گا. ایک کام ہے, وہ 2 پرانے چینل کا لائسنس ہم نے اس کو کیا تھا, بیچے تھے, تو ان کو وہ لائسنس پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو ذرا آپ ایک اسپیشل مہربانی کروا دیں. کون سے والے؟ وہ آئے گا آپ کو ڈیٹیل, مجھے بھی نہیں پتا, وہ بتائے گا آپ کو. اچھا, مجھے تو آپ نے پہلے کبھی نہیں اس کا کچھ کہا. نہیں, ہم اور بہت سارے کہتے ہیں نا, جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہماری بات سنتے. میں نے چلو میں آپ کو درخواست کر لوں. وہ آئیں گے, بریگیڈر غفار نام ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے اوکے. ہم جناب علی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے. آپ سنائیں. سر یہ فیض حمید صاحب کا وہ کارنامہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لائسنس پھنسے ہوئے ہیں, وہ بریگیڈیئر غفار کو کہیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ سے گلہ ہے. ابصار عالم صاحب کو کہہ رہے ہیں جو سابق چیئرمین پیمرا رہے ہیں. تو فیض حمید صاحب سے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہے تھے, پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی چھائے ہوئے تھے. ان کے جرائم بڑے سنگین ہیں, ٹاپ سٹی تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اصل جرائم سامنے آنے ہیں تو صرف فیض حمید نہیں بچتا, تو فیض حمید نہیں بچتا تو عمران خان بھی نہیں بچتا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.